ناظرین خدا کے پاک عظیم بابرکت قدوس جلالی فتح مند نام میں گلوری ٹیلی ویژن دیکھنے والے سارے ناظرین کو میں سلام عرض کرتا ہوں. میرے عزیزو آج ہم موجود ہے خدا کے عظیم خادم ریورنڈ پاسٹر نذیر صاحب کے پاس. تو آئیں ان سے جانتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. جی سر سلام. السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, خداوند کا شکر ہے. جی میرا نام پادری پطرس نذیر ہے اور میں پاکستان کرسچین لیڈرشپ منسٹری کا ایز اے چیئرمین اور فاؤنڈر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. پریز گاڈ. میرے عزیزو بہت ہی اچھا لگا مجھے آ کر یہاں پر. میں بہت ہی خوش ہوں کہ خدا کے عظیم خادم نے ہمیں اتنا پیار دیا. تو پھر صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے خدا یسوع مسیح کو کب قبول کیا؟ جب میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تو اس وقت میں بھی اسٹوڈنٹ تھا میٹرک کلاس کا. مطلب کہ آپ ینگ تھے؟ ہاں جی. تو اس وقت میں نے تقریباً 90 کی بات ہے, اس وقت پانی کا بپتسمہ لیا اور ہم اس وقت گاؤں میں تھے اور وہاں سے ہی بپتسمہ لیا اور یسوع مسیح کو قبول کیا تھا. پریز گاڈ. میرے عزیزو دیکھیں سب سے بڑی گواہی کہ خدا کے عظیم خادم جو وہ جوانی میں ہی خدا میں جھکے اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیا. تو پھر صاحب آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ منسٹری میں ہیں تو کوئی ایسی گواہی جو آپ کو ٹچ کی ہو, جیسے آپ نے سوچا ہو کہ خدا نے مجھے سرفراز کیا چرچ کے حوالے سے؟ چرچ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب میں بپتسمہ لیا تھا تو اس وقت خدا نے میرے سے کلام کیا کہ تجھے ایک بہت بڑی خدمت کو لے کے جانا ہے اور لیڈ کرنا ہے. پریز گاڈ. مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں تھا اور نہ میں اس وقت اس سارے پلان کو سمجھا. بالکل. لیکن یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا اور آج جب میں اس کا پروف دیکھتا ہوں نا جی کہ واقعی جو بات اس وقت خدا نے کہی تھی نا آج وہ بالکل 100% اسی طرح سے ہے. آمین. اور بڑے زبردست طریقے سے جو اس وقت بات خدا نے کی تھی نا, نبوت جو کی تھی کہ میں تجھے ایک بڑی جگہ پہ ایک اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا ہے اور ایک بڑی منسٹری کو لے, تو آج خدا نے وہی کیا پاکستان میں اور خدا کا شکر ہے کہ خدا باہر ملکوں میں بھی لے کے گیا. بالکل. اور خدا نے کثرت سے اپنے اس کلام کو پورا کیا, تو میں اس کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں. پریز گاڈ. میرے عزیزو یہی بڑی گواہی ہے کہ جب ہم خدا کے حضور جھک جاتے ہیں تو ہماری حدوں کو بڑھا دیتا ہے. میرے عزیزو تو آپ ایسا بتائیے گا کہ ابھی ینگ یوتھ کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ماحول چل رہا ہے نشے میں ہماری یوتھ جو ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ میں اس سے پہلے کہ میں یوتھ کے تعلق سے چند باتیں جو ہیں وہ کہوں, میں چاہتا ہوں کہ بائبل میں سے ہم ایک حوالہ جو ہے وہ تلاوت کریں گے. آمین. ضرور. اور پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط جو ہے اس کا ہم 4 باب کی 12ویں آیت جو ہے نا وہ ذرا دیکھیں گے. تو لکھا ہے, کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب اپنی بائی سے برکت ہو. آمین. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تیموتھیوس جو ہے یہ ایک نوجوان تھا, بالکل ینگ مبشر ہے, اور پالوس جو اس کا استاد ہے وہ اس کو ان باتوں سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. آمین. ٹھیک ہے. بلکہ تو کیا کر, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام میں, چال چلن میں, محبت, ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. ہماری کامیابی جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس بات پہ کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کتنا اہم درجہ دیتے ہیں. بالکل. جب تک ہم خدا سے دور ہیں, اس کے کلام سے دور ہیں, تو ہم کہیں بھی ہیں ہم ناکام ہیں. بالکل. اس لیے اب یہاں پہ ہمارا نمونہ بھی کب بنتا ہے, اچھا ماڈل ہم اس وقت پیش کر سکتے ہیں جب ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہے, خدا ان کا کلام ہو. بالکل. ہم کلام کے بغیر اپنے آپ کو ماڈل بھی نہیں بنا سکتے. تو ہمارے نوجوانوں کی آج جو ضرورت ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں خدا کا کلام جو ہے نا وہ ٹھہرے, آئے,
اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں, اور جب وہ نمونہ بنیں گے تو خدا ان کو کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں رکھے گا, بلکہ وہ آگے لیڈ کرنے والے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے, بالکل ہماری نوجوان نسل کے اندر ٹیلنٹ ہے. خدا نے بڑی صفات دی ہیں, خدا نے بڑی نعمتیں دی ہیں ہمارے لوگوں کو, ہمارے اندر خدا نے بہت برکتیں رکھی ہوئی ہیں, بالکل, لیکن ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے. ہم اپنا دھیان سائڈوں سے ہٹا کے کلام کی طرف نہیں لگاتے, خدا کی طرف نہیں لگاتے. بالکل سر, اس لیے ہم ناکام ہیں. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پیچھے ہے. پیچھے وہ خدا نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے نا, وہ کہا ہے کہ تم دم نہیں بلکہ سارو. تو اس لیے خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اور دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم اس کی طرف رجوع نہیں لاتے. تو آج اگر ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھیں. داؤد نے بھی یہ کہا نا, بالکل, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے کیا ہے, روشنی ہے. بالکل, تو سارے راستے صاف ہو گئے, ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. بالکل. کیا داؤد مشکلات میں سے نہیں گزرا؟ اس کو اپوزیشن نہیں آئی؟ کیا اس نے وہ مشکلات کا سامنا نہیں اس نے کیا؟ لیکن خدا اس کو کہاں سے اٹھا کے تو کہاں بادشاہ بنا رہا ہے. بالکل, نوجوان ہی تھا جب وہ گیت گاتا تھا, وہ نوجوان ہی تھا جب وہ عبادت کرتا تھا, نوجوان ہی تھا جب وہ خداوند کی ستائش کرتا ہے اور وہ ساتھ وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے, ساتھ وہ زبور گاتا ہے. آج ہمارے نوجوان کن کن کاموں میں ہوتے ہیں؟ کبھی ان کو دوسرے کاموں سے ہٹ کے خدا کا بھی خیال آیا ہے؟ کیا ہم ہمارے گلی محلوں میں بیٹھ کے ہم 100 کام اور کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان اب موڑوں پہ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں, کیا ہم خدا کے گھر میں آ کے اسی عبادت کرنا پسند نہیں کر سکتے؟ تو جہاں سے ہمیں ساری برکت ملنی ہے, تو ہماری برکت اس میں ہے, کامیابی اس میں ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھیں. بالکل. تو یقینی طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ باعث برکت ہیں, اور خدا ان کو کثرت سے استعمال بھی کرے گا. آمین, آمین, اور برکت بھی دے گا. آمین. میرے عزیزو, بہت ہی خوبصورت میسیج خدا ان کے عظیم خادم نے دیا. تو سر آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی میں نے حال میں نے دیکھا کہ ابھی آپ آئی تھنک 1 ویک آئی تھنک منتھ میں آپ راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیا پروسیجر ہے اس کا اور کب سے آپ کر رہے ہیں اس کو؟ یہ ایکچولی ہے آپ کا بوجھ کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے ان لوگوں کے لیے جو ہے کس طرح ان کی معاونت ہونا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس بوجھ کو لے کر خداوند کے پاس آتے ہیں تو خدا آپ کو بڑا کچھ دیتا ہے دوسروں کے لیے کرنے کے لیے. آپ کے اندر ویژن ہونی چاہیے, آپ کے اندر لوگوں کے لیے رحم اور ترس ہونا چاہیے. دیکھیں, جب یسوع کے پاس 5000 لوگ آئے, جب بھیڑ تھی بڑی, تو کھانا کھلانا تھا. تو وہاں کیا تھا؟ وہاں پہ یسوع کے پاس وہاں پہ کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا. شاگردوں کے پاس کچھ تھا؟ کیا ہوا وہاں پہ؟ ایک لڑکا وہاں پہ آیا جس کے پاس کیا تھا؟ 5 روٹیاں تھی اور 2 مچھلیاں. ایسے ہی ہے. بالکل. اب یسوع نے انہی چیزوں کو لے کے کیا کیا؟ اس کو بلیس کیا, اور اس بلیسنگ سے 5000 لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا, اور بعد میں بہت سارا کھانا بچ بھی گیا. بالکل. دس از یور ویژن فار گاڈ, فار پیپل. یہ آپ کے لیے آپ کا بوجھ ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدا بڑے نوجوان بچے آپ کو دے گا جو آپ کے لیے 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو لے کر یوٹیلائز کرے. بالکل. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو پورے طور پہ یوٹیلائز نہیں کرتے. جہاں کرتے ہیں وہاں برکت ہے. تو ہم نے اسی طرح اپنے چرچ میں یہ شروع کیا, تو ہماری فیملیاں تھوڑے سے ہم کنٹریبیوٹ کر کے تو ہم جو ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, کلیکٹ کر کے تو دوسروں کی معاونت کرتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیتے ہیں, جو کمزور ہیں ان کی معاونت کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم مل کر خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. زبردست. تو سر آپ مجھے بتائیے گا کہ بچوں کے والدین کے لیے کہ ان کا کیسے وہ ساتھ دیں اور وہ آگے کامیاب ہو سکیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بچوں کے والدین جو ہیں ان کے لیے کہ وہ ایک تو اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں. بالکل. ان کا خیال رکھیں, ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. اور جو سب سے بڑی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے
وہ یہ ہے کہ سب چیزوں سے بڑھ کر ان کو خدا کے کلام کی طرف لے کر آئیں. بالکل ایسے. جب ان کو اب بائبل یہ کہتی ہے, اگر ہم امثال میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ بیٹے کی اس راہ پہ تربیت کر جس راہ پہ اسے چلنا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر بھی اس راہ سے نہ پھرے. اب تربیت کس نے کرنی ہے؟ والدین. بالکل. سکھانا والدین نے ہے. اگر والدین دعا کرنے والے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ بٹھائیں, آئیں دعا کریں. بالکل. وہ کہیں آئیں چرچ جانا ہے, وہاں عبادت کرنی ہے. وہ سکھائیں ہم نے خدا کو کیسے دینا ہے, یہ خدا کے لیے ہم نے خدا کو دینا ہے. بچوں کی زندگیوں میں یہ بیج بوئیں دینے کا. تو ان کے آنے والے جو اب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم خدا کو دیتے ہیں, خدا کے لیے ہاتھ کھولتے ہیں تو خدا ہمیں ملٹیپلائی برکت دیتا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کا. پھر اس کے بعد ہمارا چرچ وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. پاسٹر صاحب. بالکل سر. ہمارے پاسٹر جو ہیں یہ ان کو اپنی نوجوان نسل کو گائیڈ کرنا, ان کو تربیت دینا, ان کو اچھی تعلیم دینا, ان کو خدا کی طرف لے کر آنا جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری ہے. بالکل سر. روحانی تعلیم, جسمانی تعلیم بھی دیں, روحانی تعلیم بھی دیں. ضروری. فرسٹ تو یہ دونوں چیزیں مل کے جب کام کریں گی تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ سرفراز بھی ہوں گے اور خدا کا خوف ان کی زندگی میں آئے گا. تو جب خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے تو خدا ان کے ساتھ وفاداری کرے گا اور ان کو برکت دے گا. آمین. آمین. جی عزیزو, یہ تھے ہمارے پیارے پاسٹر نذیر, خدا ان کے عظیم خادم. مجھے بہت ہی اچھا لگا یہاں پر آ کر کہ خدا ان کو برکت دے. تو آپ بھی ضرور ان کے لیے دعا گو رہیے گا کہ یہ اسی طرح خدا ان کے